अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। रात के सन्नाटे में खौफो हिरास फैलाती सच्ची और खौफनाक कहानी। हम चंद दोस्त जब एफएससी के फाइनल एग्ज़ाम से फारिग हुए तो सैर के लिए मरी जाने का प्रोग्राम बनाया। इब्तिदा में घर वालों ने बाज रखने की कोशिश की, मगर बाद में हमारी ज़िद के आगे झुक गए। उनकी बेपनाह नसीहतों और हिदायतों के साथ साथ हम सब दोस्त मरी के लिए रवाना हुए। जब मरी पहुँचे तो अब्बू के एक दोस्त के ऑफिस के ऊपर बने ऑफिशियल रेस्ट हाउस में हम सब की रिहाइश का बंदोबस्त था। हमारे लिए 2 बेडरूम थे। एक निस्बतन बड़ा बेडरूम था जिसमें 3 डबल बेड लगे हुए थे। उसके साथ का बेडरूम छोटा था, वहाँ 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। उन कमरों के बाहर छोटी सी जगह थी, यहाँ से 5-5 सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। ऊपर हॉल में शानदार म्यूजिक सिस्टम और सिटिंग अरेंजमेंट देखकर दिल बाग बाग हो गया। हॉल के सामने बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर्स थे, यानी एक तरफ हॉल में दीवारें ना थी, बड़े बड़े शीशे लगे थे और शीशों की दूसरी तरफ छत थी, बहुत बड़ी सी। शाम को हम वो स्लाइडिंग डोर्स हटाकर छत पर बैठ गए। बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। ऊंची आवाज़ में टेक सुनने का मज़ा आ गया। हसन किचन से चाय बना लाया। हम पांचों ने कुछ देर तो उमर का इंतज़ार किया, लेकिन फिर नवेद उसे बुलाने के लिए चला गया और आकर कहा कि वो नहा रहा है। हम सब चाय पीने लगे। म्यूज़िक सुनने, बातें करने में ख्याल ही नहीं रहा कि कितना वक्त गुजर गया है। जब 1.25 घंटा गुजर गया तो अचानक नवेद बोला, यार उमर नहीं आया। मैं उठकर नीचे गया, उसे आवाज़ दी तो गुसल खाने से मुग़ज़्ज़ात का सैलाब उमड़ने लगा। मुझे पहले तो कुछ समझ न आई, फिर एहसास हुआ कि वो चिल्ला रहा है। किसी ने शरारत से बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा खुल गया। बाहर आते ही वो चीखा, 1 घंटे से चीख रहा हूँ, हद हो गई। सॉरी यार, हम बाहर थे। छत पर डेग भी बुलंद आवाज़ में बज रहा था। हमने सोचा शायद इतने खूबसूरत बाथ टब से निकलने का तेरा दिल ही नहीं कर रहा। वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला, मुझे ये बताओ कुंडी किसने लगाई थी बाहर की। अब सब चुप। उमर चुपचाप नवेद को घूर रहा था। नवेद कसम खाने लगा कि वो उसे बुलाने ज़रूर गया था, पर कुंडी लगाकर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से दोनों को समझा कर ठंडा किया। उमर का मूड बड़ी देर बाद बहाल हुआ। सफ़र की थकान थी, सबने खाना खाकर आराम को ही तरजीह दी। वैसे भी मरी के दोस्तों से अगले रोज़ मुलाकात होना थी और फिर प्रोग्राम तय करना था। मैं रात के कपड़े तब्दील करके गुस्ल खाने में गया तो दरवाज़ा गालिबन बंद था अंदर से। मैं बेख्याली में आकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर गुजरी कि उमर कहने लगा, आकर लेट भी जा, लेटकर टीवी देख ले। मैं उठा और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा बंद था। मैंने हैंडल को घुमाते हुए दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न आया। दोबारा दस्तक दी, तब भी खामोशी। हसन और उमर इकट्ठे बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, दरवाज़ा काफ़ी देर से बंद है, मैंने ज़ोर से हैंडल घुमाते हुए कहा। और अंदर कोई है तो बोल क्यों नहीं रहा? यार चलो ख़त्म करो अब बहस को। गुस्ल खाने को भी चिमट गए दोनों। नवेद बड़बड़ाया। मैं भी आकर लेट गया। आधे पौने घंटे में शायद सब ही सो गए होंगे, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी थी, जैसे नई जगह का नयापन और थकावट की वजह से जानकर करवटें बदलता रहा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाथरूम से कोई निकला हो। मैंने सर ऊंचा करके उधर देखा। नवेद, उमर और हसन सब गहरी नींद में थे। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं उसे अपना वहम करार देकर सोने की कोशिश करने लगा। मैं सोना चाहता था और नींद आंखों से कोसों दूर थी।
تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس کا احساس ہوا، پھر ایسا لگنے لگا کہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہونے لگا ہے۔ مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا کہ پانی کی بوتل میرے بیگ کے پاس ہی پڑی تھی۔ میں اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھانے لگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نوید کے پاؤں کے پاس کوئی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا ہے۔ سیاہ تاریک مجسم باڈی کی آؤٹ لائن قدرے واضح تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مجھے ہاتھ پاؤں سرد محسوس ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے میں وہ غائب ہو گیا۔ میں اب بھی آنکھیں پھاڑے نوید کے پاؤں کی سمت دیکھ رہا تھا، پر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ زور زور سے بولنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر موندی موندی آنکھوں سے دیکھا۔ سارے کمرے میں ہم لوگوں کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ سب کے بیگ اوندھے پڑے تھے۔ میں ماتھے سے بال ہٹاتا جمائیاں لیتا اٹھا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ عمر بولا، یہی بات تو ہم سب کر رہے ہیں کہ یہ کس کی شرارت ہے، سارا سامان مکس ہو گیا۔ نوید بولا، یار ادھر کہیں جن بھوت تو نہیں؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ مجھے باتھ روم جاتے ہوئے رات کی یاد آئی۔ میں ایک لمحے رکا کہ وہ رات کو نوید کے پاؤں کے پاس، پھر سوچا خاموش ہی رہوں، ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو اور یہ سب ڈر گئے تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ حسن جو کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا آہستہ سے بولا، یار جو ہوا سو ہوا، اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو بہت ہی واہیات شرارت ہے۔ اب گھومنے پھرنے کا وقت چیزیں درست کرنے میں لگ جائے گا۔ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ٹینشن دینے اور لینے۔ جس کسی نے بھی کیا ہے پلیز دوبارہ نہ کرے۔ وہ میری طرف مخاطب ہوا، تو باتھ روم سے ہو کر آ، پھر ہم سب مل کے چیزیں درست کریں گے۔ پہلے میں چوکیدار کو بلا کر ناشتے کا کہتا ہوں۔ فصیح بھائی کو 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ لیٹ ہوں۔ ابھی سب کے تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ حسن 1.5-2 سال ہم سے بڑا تھا۔ معاملہ بگڑ بھی جاتا، اکثر چھوٹی موٹی بگڑی صورتحال کو وہ ایسے ہی سنبھال لیتا تھا۔ جتنی دیر میں ناشتہ بنا ہم سب کچھ سنبھال کر تیار بھی ہو گئے۔ باقی پورا دن فصیح بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرا۔ رات کا کھانا ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھایا اور رات گئے واپس لوٹے۔ سب کا موڈ بےحد خوشگوار تھا۔ ہوا بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے، سلائیڈنگ ڈورز ہٹائے اور ڈیک آن کر لیا۔ دوسرے روز فصیح بھائی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارا لنچ رکھا تھا۔ باتیں کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ دن بھر کی تھکن سب پر غالب آنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب نیچے اترنے لگے۔ میں اور عمر آخر میں اترے، سسٹم بند کیا اور سارے دروازے بند کر کے ہم بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ ہم خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ مجھے سوتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ نیند اچٹ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مجھ پر پورے دن کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں کھلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں پھر کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی بالکل میرے پاس، اور نتنوں میں ہلکی ہلکی خوشبو آئی پھولوں کی یا سینٹ کی، مگر میں سوتا رہا۔ پھر اچانک نیند میں خیال آیا کہ پھر کوئی لڑکا سامان کے ساتھ شرارت تو نہیں کر رہا، ورنہ صبح پھر ہمیں چیزیں اکٹھی کرنا پڑیں گی۔ جھنجھلاہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی سامنے جو صورت نظر آئی اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، پھر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے شرارے کو ٹھیک کرنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر حسن عمر کو آواز دینی چاہی، پر حلق خشک ہو رہا تھا، ہاتھ اور پاؤں بے جان۔ میں ساکت بیٹھا تھا۔ ارد گرد ایک معنی خیر سے خاموشی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ پھر اچانک وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ اب سامنے کاؤچ خالی پڑا تھا اور ارد گرد سے حسن، عمر اور نوید کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن بات سن یار۔ میں نے حسن کو زور زور سے پکارا۔ اسے نیند بہت پیاری تھی،
उठाते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि उठते हुए वो चीखने ना लगे। हसन, मैं धीरे से बोला, तुझे दिन काफी नहीं होता बातें करने को? एक नहीं सुनूंगा तेरी। हसन सुर्ख आंखें झपकाते हुए बोला, फिर दूसरी तरफ करवट ले ली। उमर, नवेद। मैंने शाना हिलाया। नवेद यार बात सुन। वो दोनों बिल्कुल सीधे बेसुध लेटे थे। उनका इस तरह लेटना अजीब सा लगा। मैं उठा, फरीद और रेहान के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे 8-10 कुत्ते अपने पंजों से दरवाजे खुरच रहे हों। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से लॉक था। ये देखकर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि फरीद और रेहान भी सीधे लेटे हुए थे। उनको भी उमर और नवेद की तरह बेसुध लेटा देखकर मेरे पसीने छूट गए। अब कुत्तों के पंजों की आवाजें बाहर खिड़कियों के शीशों पर से आ रही थीं। मैं थूक निकलता खिड़कियों तक आया। हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो ना कुत्ता और ना किसी कुत्ते का निशान। अचानक मुझे ख्याल आया कि हम तीसरी मंजिल पर हैं और ये कि यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं। फिर ये कुत्ते? मैंने जल्दी से मोबाइल निकालकर चौकीदार को फोन किया। बेल जा रही थी, ना मालूम वो क्यों उठा नहीं रहा था। मैंने फोन का नंबर दोबारा मिलाते हुए काउच की तरफ देखा। काउच उसी तरह खाली पड़ा था। अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ा था। अब हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। सब बड़े सो रहे थे। मैं फिर बिस्तर पर आकर लेट गया और बाजू को आंखों पर रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद नजरें काउच की तरफ उड़ जाती। मुसलसल ला हौल वला कुव्वता पढ़कर सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक हल्की सी आवाज आई, जैसे दरवाजा खुला हो। मैंने चौंक कर देखा और ऐसा लगा जैसे कोई बाथरूम में गया हो। मैं बाथरूम से निकलती रोशनी की लकीर को तक रहा था, जो हल्का सा दरवाजा खुला रह जाने से बाहर आ रही थी। तभी कपड़ों की सरसराहट हुई। मैंने चौंक कर नजरें फिर उठाईं। कोई अब बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। सुर्ख लहंगे की झलक साफ नजर आ रही थी। एहसन, एहसन, उमर, नवेद, नवेद। मैंने पुकारना शुरू किया, मगर मेरा पुकारना बेसूद था। वो सब सुकून से ऐसे सोए हुए थे जैसे बेहोश पड़े हों। बाथरूम का दरवाजा खाली था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैंने अपने बेड के साथ लैंप रोशन किए, आलती पालती मारकर बैठा सोच रहा था कि मुझे इतनी बार तो वहम नहीं हो सकता और उस चौकीदार की भी खबर लूंगा जो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यकीनन ये जगह आसेब ज़दा है। सुबह नाश्ते पर उन सब से बात करूंगा। खुद से बातें करते हुए मैं आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़कर सो गया। अचानक मेरी आंख एक हुला देने वाली चीख से खुल गई। मैं उठकर बैठ गया। उमर दर्द की वजह से बेड से नीचे पड़ा चीख रहा था। नवेद और हसन वैसे ही बेखबर सो रहे थे। उमर की चीखों के दरमियान एक ऊंचा निस्वानी कहका गूंजा। मैंने बेसाख्ता काउच की तरफ नजर डाली और वो दुल्हन अपने हाथों में अपना सर थामे ऊंचे ऊंचे कहके लगा रही थी और उसकी गर्दन से भल भल करता खून पूरे फर्श को रंगीन कर रहा था। मैंने बामुश्किल अपने हवास मुज्तमा करते हुए ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उमर को उठाकर बेड पर लिटाते हुए कहा, तुम भी आयतल कुर्सी पढ़ो। वो सामने देख रहे हो काउच पर? काउच पर? उमर ने हैरत से कहा, काउच तो खाली पड़ा है, पर ये हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने स्विच पर हाथ मारकर रोशनी कर दी।
عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ حسن، حسن جلدی اٹھ جا۔ خلاف توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے کہکوں اور عمر کی چیخوں کے درمیان اس کی گھگیائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل لہراتی نوید کے سر پر ہوا میں الٹی معلق ہو گئی۔ سارا پانی اس کے سر پر گرا تھا اور وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے کہکے بند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت اور خوف اور لہو سے سرخ ہوتا ہوا فرش، پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے گلاس میں پانی ڈال کر خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہ فرید اور ریحان کو بھی اٹھاؤ، اتنے قیامت کا شور مچا ہے اور وہ پڑے سو رہے ہیں، وہ بولا۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بتایا تو ان کے چہرے بھی فک پڑ گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ، تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں، حسن اور عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو نوید صاحب سوتے رہے، اور باجی منہ بھی دھلا گئیں۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیا اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے باتھ روم میں، اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرے حواس لوٹے۔ چوکیدار اب بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ذرا نیچے جا کر اس کو تو جھاڑ پلاؤں۔ میں نے نیچے والا واحد دروازہ کھولا، وہ لاک تھا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پھر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگیں۔ ریحان، حسن ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں نے سب کو آواز دی۔ وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ میں نے باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اس کو نہ کھلنا تھا اور نہ وہ کھلا۔ یہ سب جان کر ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد دروازہ لاک ہے۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پر بھی کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار حسن، تم اپنے ابو کو فون کرو، ان سے انکل کا نمبر لو جن کی یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے، پر انہیں کل شام ابو صاحب بھی جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو، 2:45 بج رہے ہیں رات کے۔ وہ ڈانٹیں گے۔ ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ چلو فصیح بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا اور موبائل سے فصیح کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ ان کا نمبر ملایا اور انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا، ورنہ پہلے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو بہت زیادہ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ اسے 2 قدم چلنا دوبر تھا۔ فصیح بھائی سے بات کر کے تسلی ہوئی، دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پر چلتے ہیں، شاید کسی پڑوس والے کی مدد مل جائے۔ ہم سب اٹھے ہال میں آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال کی بتیاں روشن تھیں۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ سلائیڈنگ ڈورز کھولے، ہر طرف عجیب وحشت ناک سناٹا تھا۔ ارد گرد اتنی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی اور جو تھی وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ایک جست میں دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیریں اپنی ایڑیوں تک محسوس ہوئیں۔
پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک راہٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، حلق خشک تھے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا، بس آ رہا ہوں، کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے دوست بھی ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول ان کے چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا، ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے۔ چوکیدار کو مختصر سارے حالات بتاتے وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر بولا، لڑکے سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھاتا، خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ لو گے جب تمہارے مالکوں کو بتائیں گے کہ تم رات بھر سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا رہا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہے، جیسے تیسے 2-2.5 گھنٹے گزار کے ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فصیح بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پر چلیں، مگر ان کے گھر پہلے بھی مہمان رہے تھے، ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا تھا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا، سب نے پیا تو ذرا حواس بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ 7-8 برس قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اسی حصے میں مہمان ٹھہرے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر آ گیا تھا۔ نہ معلوم کیا قصہ ہوا، زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ پہلی رات ہی دلہن کا قتل ہو گیا تھا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا تھا، پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی تھی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا، اس لڑکی کے ماتھے پر دبکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، اس کی روح اب تک بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا، میں ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آ لیٹا۔ مجھے آئے آج تیسرا روز تھا، وہ کچھ سلائی کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی، مری میں سب ٹھیک تو رہا تھا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی، وہ جس روز صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا اپنے ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی، میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے، بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے
کسی کے بیٹھے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے گھررانے کے، اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی وہ یہ کہ مجھے لگا جسے خدا نہ خواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ او خدایا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بامشکل 3 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھی۔ ذرا حواس قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونکی، واقعی امی؟ ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر پریشانی کا اسے پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔